ہوئے 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 ہوئے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اپنے نے ہی دل کو توڑ دیا، اپنے نے ہی دل کو دکھا دیا۔ جو اپنے نبی سے محبت نہ کرتا ہو، جو اپنے نبی سے پیار نہ کرتا ہو، وہ کس سے محبت کرے گا؟ جو اپنے نبی کا نہ ہوا، اپنے اللہ کا نہ ہوا، جو اپنے ماں باپ کا نہ ہوا، وہ بھلا کس کا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ 70 ماں نبی، کل ہر نبی یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ قیامت کا دن ہوگا، خوفناک منظر ہوگا وہ دن، ہاں معمولی دن نہیں ہوگا۔ ہر نبی اپنے اپنے غم میں ہوئیں گے، میری جان بچے میری جان بچے، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ وہاں میرے اور تمہارے نبی، جہاں نبی اپنی امت کو نہیں اپنا آپ کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان مجھے بچا۔ ہاں وہاں نبی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کسی کو نہیں پوچھے گا۔ جس نے اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ غم برداشت کیے، سب سے زیادہ درد دیکھے، جس نے اپنے دانت ٹٹوائے، خون نکلوائے، پتھر لگوائے اپنے اوپر، اوہو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس نے اس نبی کو بھلا دیا ہو جو کل قیامت کے دن اتنے بڑے مجمع میں جہاں سب کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، وہ کہہ رہے ہوئیں گے یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کون سی امت؟ کون سی امت؟ جس نے ساری زندگی آپ کی نافرمانی کری، جس نے آپ کو جھٹلایا؟ کون سی امت؟ جس نے آپ کو پتھر مارے، جس نے آپ کا خون بہایا؟ کون سی امت؟ جس نے آپ کو حکموں کو توڑا، جس نے آپ کو جھٹلا دیا، آپ کی نافرمانی کرتے رہے؟ کون سی امت کا سوال کر رہے ہیں؟ ہاں اپنی جان، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کا غم۔ اور اس امت کو دیکھو غافل ہے، سو رہی ہے اطمینان سے، دوڑ رہی ہے دنیا کی دوڑ میں۔ جو فرعون کر گیا، قارون کر گیا، شداد کر گیا، اللہ کا نافرمان کرتا ہے۔ شرکسی جو کر رہا ہے آج جو شرکسی، جو منافق، جو اللہ کا نافرمان، جو اللہ کا باغی جو کام کر رہا ہے، آج یہ امت اس کام میں مبتلا ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے نہ تو یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا۔ اپنی امت کا سوال وہاں کریں گے، اس امت نے نبی کو بھی بھلا دیا۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اتنی محبت کرنے والا اللہ، جس نے بنایا ہے، جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے، جس نے زندگی دی ہے، جو موت دے گا، جو مالک ہے، جس کی ہر چیز پر قدرت ہے، ہم اسی کے حکم سے زندہ ہیں، اسی کے حکم سے مر جائیں گے۔ اتنا کچھ سننے کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا کچھ علم ہمیں معلوم ہونے کے باوجود، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمیں بنانے والا اللہ ہے، پھر بھی اس کو بھلا دیا، پھر بھی اس کے باغی ہو گئے، اس کے دشمن ہو گئے، پھر وہ اس سے دور ہو گئے، پھر بھی اس کی نافرمانی کرنے لگے۔ جس نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہو، جس نے نبی کو بھلا دیا ہو، بھلا وہ کس کا وفادار ہوگا؟ بتاؤ، سوچو تو صحیح، کس کا وفادار ہوگا؟ اس اللہ کی ساری زندگی انسان نافرمانی کرتا ہے، اسی کا کھاتا ہے، اسی کو جھٹلاتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے، اسی کے حکم توڑ کر زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ اتنی محبت کرنے والا اللہ اس کا رزق دیکھو پھر بھی بند نہیں کرتا ہے۔ ہم انسان مخلوق، اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط کرتے ہم تو پانی دینا بھی گوارا نہ سمجھیں، اس کا سہارا کہاں سے لگائیں گے، اس کا ساتھ کہاں سے دیں گے، ہم اس کو پناہ دینی گوارا نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی ہمارا دل توڑ دے، ہماری باتوں کو جھٹلا دے، ہم اس کو دفعہ دور کر دیں گے، اپنی نگاہوں سے نکال دیں گے، اپنے گھر سے نہیں بنے گا، اس کو کوئی سہارا نہیں دے گا، اس کو کوئی ساتھ، یہاں تنہا کر دیں گے اسے۔ اور وہ رحیم اللہ جو کہتا ہے
ہاں جو کہتا ہے اگر میرے نافرمان کو پتہ چل جائے، کس کو کہہ رہا ہے؟ نافرمان، جو اسی کا کھاتا ہے، اسی کو جھٹلاتا ہے، اسی کا حکم توڑتا ہے، اسی کی نافرمانی کرتا ہے، اسی کی زندگی دی ہوئی، اسی کا مال دیا ہوا، اسی کی رنگ و خوبصورتی دی ہوئی، اسی کی نعمتیں برسی ہوئی، اسی کے حکم سے زندہ، اسی کی دنیا میں، اور اسی کے حکم سے اس کو موت آئے گی اور اسی کے حکم سے زندہ ہوگا اور اسی کے سامنے کھڑا ہوگا، اسی کو اپنی زندگی کا جواب دے گا۔ یہ وہ اللہ ہے جو ان سب چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے، یہ سب کرنے والا ہمارا اللہ ہے۔ ہم اس سے غافل ہوتے ہیں، اس کو بھلاتے ہیں۔ یہ اللہ، دیکھو ہمارا اللہ کیا کہتا ہے، جو اس سب چیز کا مالک ہے، ہمیں بنانے والا، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے نافرمان کو پتہ چل جائے نا کہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر، نافرمان، تہجد گزار نہیں، فرضوں کا پابند نہیں، حج کرنے والا نہیں، لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرنے والا نہیں، ہاں اللہ کی راہ میں اپنی زندگیوں کو قربان کرنے والا نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے والا نہیں، اس کے نبی کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، نہیں، ان سے نہیں کہہ رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے جو اسی کا کھا کر اسی کو جھٹلاتے ہیں، اسی کے حکموں کو توڑتے ہیں، اسی کی زندگی دی ہوئی برت رہے ہیں اور اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان سے کہہ رہا ہے، اپنے نافرمانوں سے، جو رات کو اطمینان سے سلا دیتا ہے، سکون کی نیند کے میرے بندے سو جا، سو جا، اطمینان سے سو جا، ہو سکتا ہے تو مجھ سے اٹھ کے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے شام ہونے سے پہلے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کبھی تو توبہ کرے گا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، حالانکہ سب چیز پر قادر ہے، سب جاننے والا ہے، سب جاننے والا ہے، لیکن بندوں کو امتحان میں بھیجا ہے نا، امتحان کی زندگی میں بھیجا ہے نا، امتحان کے وقت میں ہے نا بندہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے رکھی، پرمیشن دے رکھی، تیری مرضی ہے، چاہے تو اپنے رب کو پہچان، چاہے تو غافل ہو کر ایسے ہی مر جا، ہاں اجازت ہے، معافی طلب کرے گا ترنت معاف کروں گا، پہچانے گا ترنت، پہچان تو سے اپنے رب کو، پہچان تو سے اپنے مالک کو، آ تو سے اپنے مالک کی طرف، تو جب بھی معافی مانگا تجھے فوراً معاف کر دوں گا۔ اللہ ایسی محبت کرنے والا ہے، وہ رات کو اپنے نافرمان کو سلا دیتا ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور دن نکلتا ہے اس کا رزق بند نہیں کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نافرمان سے اتنی محبت کرتا ہوں، ہاں کہ اگر ان کو پتہ چل جائے نا، ان نافرمانوں کو، تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں، اتنی محبت، دیکھو تو صحیح، اللہ کہہ رہا ہے اگر ان نافرمانوں کو محبت کا پتہ چل جائے کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب اللہ نافرمانوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو فرما بردار سے کتنی کرتا ہوگا، جو صبح صبح اپنے نرم بستروں سے اٹھتا ہے، اس کا دل چاہتے سنے لیکن نہیں، نیند کو قربان کرتا ہے، آرام کو ختم کرتا ہے اور اپنے رب کی محبت میں نکل جاتا ہے اپنے رب کے گھر کی طرف، اپنے رب کا آگے سجدہ کرنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے، وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، گالی نہیں دیتا ہے، محبت کرتا ہے، کسی کو طعنہ کشی باتیں نہیں کرتا ہے، کسی کے دل نہیں توڑتا ہے، کسی کا حرام نہیں کھاتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، کس کی وجہ سے کہ اس کے رب نے منع کیا ہے کہ غلط نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، زنا کی طرف نہیں جانا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے کام نہیں کرنے ہیں، نبی کی سنت کے خلاف نہیں چلنا ہے، اپنی زندگی کو نافرمانوں والی زندگی نہیں بنانا ہے، ایسی زندگی نہیں گزارنی ہے کہ اللہ ناراض ہو، نبی ناراض ہو اور بندہ خود اپنی زندگی کے غلط کام کر کر آخرت میں ناکام ہو، ایسے کام نہیں کرنے ہیں۔ جو ایسے کام کرتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو، نیک کام، اللہ کے لیے کام، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ سوچو ان سے کتنی محبت کرتے ہوگا، ایسے بندوں سے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے غلط کام سے بچ رہے ہیں، حالانکہ موقع ہے لیکن بچ رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح،
زبان اللہ نے دی گالی بک سکتے ہیں، لیکن نہیں، میرا رب ناراض ہوئے گا، میرے رب کا حکم نہیں ہے، گالی نہیں دینی ہے، حکم نہیں ہے۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہوگا اس سے، نیند قربان کر رہا ہے، حرام نہیں کھا رہا ہے، موقع ہے، نہیں اجازت نہیں ہے، موقع ہے لیکن اجازت نہیں ہے، اللہ کے لیے قربان کر دیا حرام کام۔ اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا، اللہ کے لیے نیک کام کرتا ہے، حرام نہیں کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا ہے، اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اس اللہ سے جو ناطہ توڑتا ہے، اس اللہ کا ہی کھانے والا، اللہ کے حکم سے زندہ، اللہ کو جاننے پہچاننے والا، جب بھی اس کو جھٹلا دے، جب بھی اس کے نافرمانی مبتلا ہو جائے، یہ انسان کس کا وفادار ہو سکتا ہے؟ بتاؤ کس کا وفادار ہو سکتا ہے؟ جو کھلانے پلانے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، اس کا مالک ہے، اور اس کو بھی پتا ہے جب یہ اس کا نہ ہو سکا تو دنیا میں کس کا ہوگا؟ بتاؤ تو صحیح، کس کا ہوگا؟ جس نبی نے اپنی امت کی خاطر اتنے غم برداشت کیے، اتنے درد برداشت کیے، ہاں ہم سنتے ہیں کلیجہ چیخ اٹھتا ہے، درد ہونے لگتا ہے، باتوں میں ہی درد ہونے لگتا ہے۔ کیا برداشت کیا ہوگا؟ دیکھو تو صحیح، کیا وقت ہوگا، وہ کیسی محبت کرنے والے نبی۔ جو انسان اپنے ان پیارے نبی کو بھلا دے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دے، ان کے طریقوں کو نہ اپنائے، ان کے طریقوں سے اپنی زندگی کو دور کرے، ان کے نقش قدم پر نہ چلے، حالانکہ سب کچھ جانتا ہے، نہ اپنائے ان کے طریقوں کو، نبی سے محبت نہ کرے، نبی کی سنت زندہ نہ کرے، جب یہ اپنے نبی سے محبت نہیں کر سکتا ہے، اپنے نبی کے لیے قربانی نہیں دے سکتا ہے، یہ کس کے لیے قربانی دے سکتا ہے پھر؟ بتاؤ، سوچو کس کے لیے قربانی دے سکتا ہے پھر؟ جو اللہ کا نہیں ہو سکتا، نبی کا نہیں ہو سکتا، وہ یہاں انسانوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ذرا غور کرو، آج ہم کس پر اپنا بھروسہ کرتے ہیں؟ کس سے ہمیں زیادہ امید ہے؟ آج ہم محبتوں کے لیے، محبتوں میں گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، میاں بیوی، ماں باپ، بھائی بہن، یہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ناتے ہیں، حلال اور حرام، غرد و حرام اور حلال، فیملی والے رشتے اور گھر سے باہر حرام والے رشتے جو اوندے منہ جہنم میں پھینکوانے والے ہیں۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر، زنا کی طرف رجوع ہونا، حرام کاموں کی طرف رجوع ہونا، گندے کام کرنا، ان کاموں میں مبتلا ہونا جو اوندے منہ جہنم میں پھینکوا دیں گے۔ یاد رکھنا، جو بھی انسان اس دنیا میں ہے، جو اللہ کے حکم کو توڑ سکتا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑ سکتا ہے، اپنے بنانے والے کو اور اپنے سے محبت کرنے والے کو بھلا سکتا ہے، وہ دنیا میں کسی کا سگا نہیں ہو سکتا، جو اپنے رب کے حکم کو توڑ سکتا ہے، وہ تمہیں دھوکہ کیوں نہیں دے سکتا؟ بتاؤ، سوچو تو صحیح۔ ہم یہ دیکھیں، جو میرا سامنے والا بندہ ہے، جب یہ اللہ کے حکم کو توڑ سکتا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ سکتا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار نہیں ہوتا ہے، یہ تیرا فرما بردار کیسے ہوگا؟ تم دنیا میں ایک دوسرے سے امید کیسے رکھ سکتے ہو پھر؟ بتاؤ مجھے، سوچو کیسے رکھ سکتے ہو؟ عقل مانے والی بات ہے میرے بھائیو، غور کرو۔ جو انسان اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے دور کر سکتا ہے، ان کو بے پرواہ کر سکتا ہے، ہاں ان کی خبر نہیں رکھ سکتا، ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، ان سے محبت نہیں کرتا ہے، ان کو بھی تانے دیتا ہے، ان پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، ان کی بھی نافرمانی کرتا ہے، جس نے جنم دیا، جس نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اپنے منہ کا کھلایا، ہاں جس نے اپنی زندگی کی جوانی کو نچوڑ کر اس کو پلایا ہو، اس کو پروان چڑھایا ہو، اور وہ ان کو بھی بھلا دے، یہ کس کا وفادار ہو سکتا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔
تم کس سے وفا کی امید کرتے ہو؟ ہر وہ انسان بے وفا ہے، ہر وہ انسان بے وفا ہے جو اللہ کے حکم کو توڑ دے، جو اللہ کو بھلا دے، جو اللہ کے حکم کے خلاف چل دے، جو نبی کی سنتوں سے دور ہو جائے، نبی کی محبت کا انکار کر دے، ان کی محبت کو نہ اپنائے۔ یاد رکھنا جو اللہ کے حکم کو توڑے گا، جو اللہ کو جھٹلائے گا، جو نبی سے دور ہوگا، نبی کی زندگی سے دور ہوگا، نبی سے محبت نہیں رکھے گا، وہ منافق تو ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ منافق تو ہو سکتا ہے، منافقوں کے کام ہے اللہ کو نہ ماننا، غیروں کے کام ہے اللہ کو نہ ماننا۔ ہم ایمان والے ہوتے ساتھ اپنے اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اپنے اللہ کے حکم کے خلاف ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، یہ تو ایمان والوں کے کام نہیں ہے۔ ایمان والے ایسے نہیں ہوتے، ایمان والوں کے کام نہیں ہے۔ میرے بھائیو تھوڑا غور دو، ہماری زندگی کیسی ہے؟ اللہ کو مانتے ہیں یا نہ مانتے ہیں؟ نبی سے محبت ہے یا نہ ہے؟ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے حکم پورے کرتے ہیں یا نہ کرتے ہیں؟ ہماری نمازیں کتنی چل رہی ہیں؟ فجر میں نے پڑھ لی، آج ظہر کی ادا کر لی، عصر میں وقت پر تھا، مغرب چھوٹ گئی پڑھ لی، عشاء کس غفلت میں نکال دی یا ادا کر لی؟ تھوڑا غور کرو۔ یہ 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، میری پابندی سے چل رہی ہیں یا نہ چل رہی ہیں؟ میں اللہ سے کتنی محبت کر رہا ہوں، کتنا ذکر اللہ کا کر رہا ہوں؟ یاد رکھنا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو دنیا سے محبت نہیں کرتے، وہ دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں کرتے، دنیا کے لوگوں سے اپنا دل نہیں لگاتے، ان کے دل میں اللہ بستا ہے، دنیا نہیں بستی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ہم دنیا کی طرف نہ دوڑیں۔ جس نے بنایا ہے، جس کا کھاتے ہیں، جو ہمیں موت دے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اس کو نہ جھٹلا میں، جس نے بنایا ہے، جو ہمارا مالک ہے، نہ جھٹلا میں۔ اگر ہم اپنے اللہ کے نہ ہو سکے تو دنیا میں کس کے ہوئیں گے؟ کس کے اپنے ہوئیں گے دنیا میں؟ پھر تھوڑا غور کرو، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ نبی کی مجھے پتا ہے، نبی نے کیا کچھ نہیں کیا میرے لیے، کیا کچھ نہیں کیا بتاؤ؟ کل سفارش بھی اپنی امت کی، جس امت نے ان کو غم پہنچایا، درد پہنچایا، اس امت کے لیے آپ روئے، آپ نے درد برداشت کیے، غموں کو جھیلا، آپ کتنی تکلیفوں کو دیکھتے تھے۔ اور کل قیامت کے دن بھی جہاں سب نفسی کریں گے، وہاں بھی آپ ہمیں نہ بھلائیں گے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بھلائیں گے۔ دیکھو تو ہم نے کیا کر دیا ان کے ساتھ، ان کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ان کی زندگی سے دور ہو گئے، ہم نے ان کی بات کو سننا پسند نہ کیا، ہم نے ان کے طریقوں کو اپنانا پسند نہ کیا، جبکہ کامیابی اسی میں ہے، سکون اسی میں ہے۔ ہاں، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی طرف آنے میں ہے، نبی کی زندگی کو اپنانے میں ہے۔ کامیابی اصل اسی میں ہے، دنیا کی طرف دوڑنے میں نہیں ہے، دنیا کی طرف دوڑنے میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کی طرف آنے میں ہے، نبی کی طرف آنے میں ہے، نبی کی زندگی جیسی اپنی زندگی بنانے میں ہے۔ اے ایمان والو، یاد رکھو، غافل نہ ہونا، یہ زندگی معمولی نہیں ہے۔ اگر ایک بار فیل ہو گئی، ابھی موقع ہے، اگر ایک بار فیل ہو گئے، پھر موقع نہیں ہے، بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر وہاں فیل ہو گئے۔ یاد رکھنا، اپنے نبی کا غم تو دیکھو، اللہ کا حکم نماز نہ چھوڑنا، نماز فرض ہے، نماز نہ چھوڑنا اللہ کا حکم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آخری وقت کیا پیغام دے کر گئے اپنی امت کو؟ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری وصیت بھی یہ فرمائی، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ کے واسطے نمازوں کی پابندی کر لو، عمل ہم کر نہیں پا رہے ہیں، اعمال تیار نہیں کر پا رہے ہیں، کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اپنی زندگی کا؟ آج جوانی ہے، اس کو ایسے ہی غافلانہ نہ گزارو،
ایسی دھوکے میں اس کو نہ گزارو، کل رنج و غم کے سوا، حسرت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اس حسرت کا کیا کرو گے جہاں کوئی حسرت بھی کام نہ آئے گی، پھر غم ہی غم ہوگا، دکھ ہی دکھ ہوگا، تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ اور تم سے زیادہ تکلیف تو ہمارے نبی کو ہوگی کہ میرا امتی، میرا امتی۔ اپنے نبی کو رسوا نہ کرو، اپنے نبی کو دکھ نہ پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز میں ہے۔ میرے بھائیو، نماز کو پابندی سے پکڑو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کل بہت بڑے مقام پر پہنچائے گی نماز۔ یہ اللہ کا حکم ہے، حکم ہے، حکم ہے۔ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں۔ آخری پیغام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ میرے دوستو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، نماز کی پابندیاں کرو، اپنی زندگی پر غور کرو کہ اگر ہم جس نے بنایا ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا اللہ، اگر ہم اس کے نہ ہو سکے تو کس کے ہوئیں گے؟ اس کے نہ بن سکے تو کس کے بنیں گے؟ ہم اگر اس کو جھٹلائیں گے، اس کی نافرمانی کریں گے تو ہم کس کے سگے ہوئیں گے؟ کون ہمارا مددگار ہوگا؟ جو نبی اتنی محبت کرتے ہوں کہ کل قیامت کے دن اپنے بچوں کا سوال نہ کریں گے، اپنی فیملی کا سوال نہ کریں گے، اپنی امت کا سوال کریں گے، امت کا۔ جو اس نبی کا نہ ہو سکا وہ کس کا ہوگا؟ جو اپنے پیارے نبی کا نہ ہو سکا وہ کس کا ہوگا؟ جس ماں باپ نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے گزار دی، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر اس کو جب تک بڑا کیا، جب تک تکلیف اٹھائی، راتوں کو اس کو دودھ پلایا، اس کے بچھونے کرے، اس کے پیشاب پخانے صاف کرے، پھر وہ بندہ جوان ہو کر، جو اس کے ماں باپ اپنی جوانی کو نچوڑ کر اسے پلا دیں، اس کو پروان چڑھا دیں، اور وہ بے وقوف ان کو بھی بھلا دے، تو یہ کس کا سگا ہوگا؟ بتاؤ تو صحیح، یہ کس کا سگا ہوگا؟ جو انسان اپنے اوپر رحم نہ کرے، اپنے آپ کو عذاب سے نہ بچائے، اپنے آپ کو اس دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی جہنم سے نہ بچائے، جو اپنے آپ سے محبت نہیں کر سکتا، وہ کس کا سگا ہو سکتا ہے؟ کس کا سگا ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سوچو تو صحیح۔ آج ہم کیا بن کر بیٹھے ہیں؟ ہم تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے اگر ایسی سوچ رکھیں گے کہ کوئی مالک نہیں ہے، کس کی محبت، کس نے جنم دیا ہے؟ کیا ہم اپنا بن گئے؟ بتاؤ تو صحیح، اپنا بن گئے؟ اتنے باغی کیوں ہو گئے ہم؟ اتنے بڑے دشمن کیوں ہو گئے؟ ہمیں تو لڑائی دنیا سے لڑنی تھی، شیطان سے لڑنی تھی، ہمیں تو دنیا کی رنگینیوں سے دور ہونا تھا۔ ہم اللہ سے دور کیوں ہو گئے؟ ہمیں دنیا کو دل سے نکالنا تھا، ہم نے جنت کو دل سے نکال دیا۔ ہمیں دنیا کو دل میں نہیں بسانا تھا، ہم نے اللہ کی محبت کو دل میں لانا تھا۔ ہمیں اللہ کی محبت کو دل میں رکھ کر جنت کی طلب دل میں رکھنی تھی، ہم نے دنیا کی طلب کو بڑھا لیا۔ یاد رکھنا، اگر دنیا میں ایسے ہی غفلت میں مر گئے، کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یاد رکھنا، اللہ کو جھٹلانے والا کبھی جہنم سے نہ نکلے گا، اللہ کی ماننے والا کبھی ہمیشہ کے غم نہ دیکھے گا، دکھ درد نہ دیکھے گا۔ اس زندگی سے اور اس دنیا سے لامحدود بڑی، اس زندگی سے بڑی زندگی، اس دنیا سے بڑی ایک دنیا جس کو جنت کہا جاتا ہے، وہ ملنے والی ہے اللہ کے فرما برداروں کو، ایمان والوں کو، اللہ کی ماننے والوں کو، نبی سے محبت رکھنے والوں کو، اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے کو، جو اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا، جو اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کرے گا، نبی کی محبت کے تابع کرے گا، ماں باپ کی فرمانبرداری کے تابع کرے گا، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے گا، اللہ کی قسم کل اسے ایک لامحدود ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، بہت بڑی جنت ملنے والی ہے، جہاں کبھی موت نہیں ہے، غم نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، درد نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، پھر وہاں وہ کوئی تکلیف نہ دیکھے گا۔ میرے دوستو، ہوش میں آ جاؤ، اس دنیا کی غفلت سے نکلو، اس دنیا کے دھوکے سے نکلو، اس دنیا کی رنگینیت سے جاگ جاؤ۔ یہ دنیا، یہ سب دیکھنے والا دھوکہ ہے۔ تم تھوڑا سوچو تو صحیح۔